اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے رویوں کا ذکر کیا ہے۔ تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ پہلی بات جو میں نے آپ سے کچھ عرض کی تھی کہ منافقوں کا گروہ وہ تھا جو مدینہ منورہ جا کر پیدا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی دینی جماعت کو، کسی دینی تحریک کو جتنا زمانہ آزمائشوں میں رکھتے ہیں، یہ در حقیقت وہ جماعت خالص رہتی ہے۔ آپ کسی بھی دینی تحریک کو دیکھیں گے جو اس کا زمانہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا، مالی پریشانیوں کا ہوتا ہے، تو اس میں صرف مخلصین ہوتے ہیں۔ وہ یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک عظیم مقصد کے لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس جماعت کے حالات دن پھر جاتے ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، پیسے کی بھی ریل پیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کی تعداد بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اب پھر ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب مفاد پرست بھی آ جاتے ہیں، اب وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا اس کے اندر اپنا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ پھر کھوٹے اور کھرے کی تمیز اور پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اس جماعت سے کام لینا چاہتے ہیں ابھی بھی، اس کو شرف قبولیت اللہ جل شانہ نے بخشی ہوئی ہے، پھر اس جماعت پر اللہ پاک پھر آزمائشیں ڈالتے ہیں، اور آزمائشوں میں پھر وہ جو مفاد پرست ٹولہ آیا ہوتا ہے وہ آزمائش کے اندر فرار ہو جاتا ہے۔ وہ تو آزمائش اٹھانے تو آیا نہیں، وہ تو مشکل پر برداشت کرنے تو آیا نہیں، وہ تو آیا مزے کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ مزے کافور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس سے وہ جماعت پھر سے خالص ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں اس کو مزید کامیابیاں اور ترقیاں ملتی ہیں تو پھر مفاد پرست عناصر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش لاتا ہے، آزمائشی حالات لاتا ہے، مفاد پرست عناصر پھر چھٹ جاتے ہیں، وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر جماعت خالص ہو جاتی ہے۔ تو جب تک اس جماعت کو خالص رکھا جاتا ہے، اس سے کام لیا جاتا رہتا ہے۔ جب مفاد پرست عناصر کا اتنا اس پہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت کے اچھے لوگ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بروں کا دور آ جاتا ہے، بروں کا ایک طرح سے غلبہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جماعت یا وہ تنظیم یا وہ تحریک یا وہ ادارہ یا وہ کام، وہ پھر اپنی طبی موت مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر کسی اور سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ ہر موقع پر ادارے، دینی ادارے، مذہبی ادارے بھی، تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں شروع ہوتی ہیں، کسی ایک شخص کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں، بعض اوقات ایک گروہ کے دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ بڑی محنت سے اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس میں اپنی جان اور مال اور وقت کھپاتے ہیں اور خوب آزمائشیں برداشت کرتے ہیں۔ ان کو مخلص رفقاء اللہ پاک دے دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اور جب وہ کام ایک سطح تک پہنچ جاتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کی نیک نامی اور ان کی شہرت ہو جاتی ہے، اور لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب کچھ ایسے لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو اس مشن سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس ساری صورتحال سے اپنا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں یہی صورتحال تھی۔ مسلمانوں کی جماعت مکہ مکرمہ میں ظلم اور تشدد کے نشانے پر تھی۔ وہاں اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا اپنے آپ کو شدید ترین تکلیفوں میں مبتلا کرنا۔ تو اس وقت بلال جیسے لوگ، صہیب جیسے لوگ، عمار جیسے لوگ، یاسر جیسے لوگ، سمیہ جیسی خاتون، اور پھر یہ ابتدائی حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دیگر حضرات، ایسے لوگ آئے اور انہوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ایک ریاست اور سلطنت کی صورت اختیار کر لی، انصار ساتھ مل گئے، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، تو پھر ان لوگوں نے بھی اسلام کا دعویٰ کر دیا جن کے دل مومن نہیں تھے، منافقین، جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ لوگ۔ احد کے اندر 300 لوگ لے کر عبداللہ ابن ابی اس وقت احد کے لشکر سے جدا ہوا اور مسلمانوں کے موریل کو گرانے کی کوشش کی، جس وقت مسلمانوں کو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، ایک ایک فرد ان کے نزدیک جس وقت انتہائی قیمتی تھا اس وقت۔ تو اب میں عرض کروں کہ کیا اللہ جل شانہ نے فرمایا، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کہ
یہ لوگ ایمان کا ان کا دعویٰ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان پر تبصرہ کر رہا ہے ان کے دعوے کے اوپر کہ ان کا دعویٰ یہ ہے اور حقیقت، یعنی وہ ان کا دعویٰ کے ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ مومن نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اپنے اس زبانی دعوے کی وجہ سے، زبانی دعویٰ کرنے کی، جیسے کہ ہم مومن ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. کہ اللہ تعالیٰ کے دستور اور قانون، اللہ کو دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا براہ راست معاملہ نہیں ہے. اللہ کو دھوکہ دینے کے دو مطلب کم سے کم یہاں بیان کر دوں. مفسرین نے بہت ساری باتیں کی. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا مجھے دھوکہ دینا ہے. یہ میرے بندوں کو جو میرے نام پر کھڑے ہیں اور میرا کام کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ مجھے دھوکہ دینا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے دستور کے خلاف چلتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا. یعنی اللہ کے دستور اور اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں اور خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا اور ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی اور اس کے جو نتائج اور کانسیکوینسز ہیں وہ ہمیں برداشت نہیں کرنے پڑیں گے. اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا؟ کہ اس دوغلی پالیسی کا وبال خود ان کے اوپر پڑنے والا ہے، انہی پر پڑتا ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ بیوقوف لوگ یا یہ مکار اور عیار لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی چل جائے گی، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. اس بات کو وہ جان نہیں، یعنی وہ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ چیز چلے گی نہیں، اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی. اچھا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے ایک. اور بیماری کون سی ہے؟ یہود کا چونکہ یہ تذکرہ ہے ایک طرح سے، منافقین ان میں ہی تھے زیادہ، اور جو دوسرے منافق تھے ان کا بھی یہ مسئلہ تھا. عبداللہ ابن ابی کو کیا مسئلہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن ابی کو ایسے لگا کہ میری سرداری اور میری چودراہٹ اور میری حکومت کے راستے میں رکاوٹ آ گئی. اگر یہ نہ آتے تو میں یہاں کا، مدینہ کا شاید سربراہ بن جاتا. اور یہود کو مستقل حسد تھا مسلمانوں سے، کیونکہ وہ یہ جو شفٹ ہو رہی تھی اسلامی امامت کا مرتبہ جو ابھی تک بنی اسرائیل کے پاس رہا تھا، حضرت ابراہیم سے شروع ہو کر بے شمار انبیاء سے گزرتا ہوا حضرت عیسیٰ تک جو پہنچا تھا، یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل تھے جن کا یہود اپنے آپ کو والی وارث اور جانشین سمجھتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امامت شفٹ ہو گئی بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کے اندر، اسحاق کی اولاد سے اسماعیل کی اولاد میں. اسحاق جو تھے وہ بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کے بیٹے یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل تھا، اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف تھے، اور اس کے بعد آگے چل کر موسیٰ وغیرہ سارے حضرات اسی خاندان کے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں. تو حسد تھا ان کو مسلمانوں کے سے، یہودیوں کو. اس حسد کو اللہ پاک نے دل کا روگ قرار دیا، دل کی بیماری قرار دیا. کہا کہ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے اور یہ ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ کے رسول سے جلتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو آئے دن، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی عزت اور میں اضافہ اور ترقی دے کر ان کے اس حسد اور جلن کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا. ان کو تو بیماری ہے دل میں حسد کی. فزادہم اللہ مرضا، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بیماری. اچھا حاسد کا کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے حسد کرنے والے کو؟ جس سے اس کو حسد ہوتا ہے اس کی ترقی سے وہ جلتا ہے، کڑتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کوئی بیچارہ کوڑ رہا ہے میری وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے. بہت ہی بری بیماری ہے. تو جب وہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، تو
اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور اگر فرض کریں کہ اس جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس کو عربی میں محسود کہتے ہیں، حاسد اس کو کہتے ہیں جو حسد کر رہا ہے، جس سے حسد ہو رہا ہے اس کو عربی میں محسود کہتے ہیں. تو محسود کی ترقی جتنی ہوتی جائے گی، حاسد کی کڑن اور درد اور جلن اور مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کو اللہ فرما رہے فزادہم اللہ مرضا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس بڑھتے ہوئے مجمع کو، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی قوت کو، مسلمانوں کی اس پھیلتی ہوئی دعوت کو، مسلمانوں کے اس نشر ہوتے ہوئے پیغام کو دیکھ کر یہ جل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم مسلمانوں کو مزید ترقی دے کر ان کو اور جلا رہے ہیں، اور ہم نے ان کے حسد کو بڑھا دیا، ہم نے ان کی جلن اور ان کی بیماری کو مزید زیادہ کر دیا، اور ان کا دنیا کا عذاب ہے. دنیا میں جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کر، اس دین کو مٹا نہیں سکیں گے، اور اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر انگاروں پر لوٹتے رہیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اور یہ تو دنیا میں تو وہ والا عذاب ہو گیا، جلنے والا، کڑھنے والا، حسد کے نتائج. اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. بما کانوا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اچھا، ان کی ایک خصلت اور سن لیجیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ ڈالو ملک میں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہمارا کام تو سنوارنا ہے، ہمارا کام تو اصلاح والا ہے، ہم تو خود مصلح ہیں. یعنی یہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں. مطلب بدل جائیں گے، جیسے آج مطلب بدل دیے دنیا پر غالب اقوام نے. امن کو دہشت گردی اور دہشت گردی کو امن. دنیا پر یہ کہیں حملہ کریں، افغانستان پر، عراق پر، کہیں پر بھی امن کے نام پر کریں گے. یعنی حملہ کرنا بے گناہوں کے اوپر، عام انسانوں کے اوپر، لاکھوں انسان جس کے اندر قتل کر دیے جائیں، یہ امن کے نام پر. اسی طرح انسانوں کو اپنے نفس کا غلام بنا دینا آزادی کے نام پر. لبرلزم نفس کی غلامی کا نام ہے کہ آسمانی ہدایت ہم نے ماننا نہیں، ہم نے تو نفس کی ماننی ہے. تو نفس کے غلاموں کو آزاد کہتے ہیں، اور جو لوگ نفس کی غلامی سے آزاد ہیں ان کو غلام کہتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے اور احکم الحاکمین رب العالمین اس کی غلامی کو مان لیا، یہ اس کو غلام کہتے ہیں. جو لوگ پردے اور اچھے مکمل لباس کا اہتمام کریں ان کو یہ گنوار کہتے ہیں، اور جو لباس اتار دے اس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. حالانکہ انسان نے تو جب ترقی کی تو اس نے لباس بنایا. غیر مہذب جب تک انسان تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، اس کے پاس لباس نہیں تھا، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتا تھا. پتے پہنتے تھے لوگ، پتوں کے کپڑے پہنتے تھے. انسان نے ترقی کی تو اپنی سہولت کے لیے لباس بنایا. آج انہوں نے لباس اتارنے کو ترقی کا نام دے دیا، اور واپس اس گنوار پنے کی طرف جس زمانے میں انسانیت ننگ دھڑنگ تھی، یعنی اس کے پاس پراپر لباس نہیں تھا، واپس اس قدامت کی پرانے جنگلوں کی زندگی کی طرف سفر کرنے کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ تہذیب بنا دی. تو ایک ایک چیز اس پر آپ جائیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے قرآن کی ان آیات سے کہ یہ مسئلہ کتنا پرانا ہے، کتنا قدیم ہے. تو کہا کہ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے، اور وہ ایمان دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ایمان کے دعوے کے باوجود رسول اللہ اور مسلمانوں سے چونکہ جلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو، مسلمانوں کو مزید ترقی دے کر ان کے حسد اور جلن کو بڑھاوا دے دیا. یہ بات تو خیر ہو گئی تھی. اور اگلی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کہ ہم تو اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں منافقوں کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تو اہل کفر اور اہل اسلام کے درمیان مفاہمت کرا رہے ہیں. یہ وہی میں نے مصالحتی گروہ کی بات کی تھی. ہم تو مفاہمت کرا رہے ہیں،
اور ہم صلح کروا رہے ہیں لوگوں کی آپس کے اندر. آپ آج بھی کردار دیکھیں ان فسادیوں کا تو یہ آپ کو صلح کے نام پر انٹر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. قوموں کے اندر کہیں پر پہلے لوگوں کے درمیان فساد کی آگ خود بھڑکائیں گے، لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے، لوگوں کو زبان کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیں گے، ان کو آپس کے اندر بھڑا دیں گے، دونوں فریقوں کو لڑنے کے اسباب دیں گے، پھر صلح کے نام پر لانچ کریں گے، صلح کے نام پر معاشرے میں پھر سے اتر آئیں گے. اب یہ عجیب ہے ان کے کردار کہ فساد بھی ان کا. انگریز جو اس خطے میں رہا، آپ تاریخ پڑھیں اس خطے کی، یہ فرقہ وارانہ مزاج اس خطے کے اندر انگریزوں نے پیدا کیا. باقاعدہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا معاشرے میں جو لوگ فرقہ پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا تھے، ان کو پروموٹ کیا. اور جب آپس میں لوگ بھڑ جاتے تھے تو پھر حکومت اپنی تھی، جج بھی خود بن کے بیٹھ جاتے تھے، پھر دونوں کو بھاشن دیتے تھے اپنے لیے ایک پوزیشن کہ گویا کہ ہمیں تو یہ سارا فساد ہم تو بڑی پسند ہی نہیں، ہم تو ساری اصلاح کرنے والے. تو اللہ پاک نے ان کو سند کیا دی. الفاظ اگر قرآن شریف کے اگر آپ سمجھیں تو اللہ پاک فرما رہے اللہ قرآن وہاں پر کہتا ہے، اللہ وہاں کہتا ہے جہاں پر آپ کی توجہ مطلوب ہوتی ہے. جیسے کوئی چیز یوں کر کے کسی کو متوجہ کیا جا رہا کہ سنو 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 سنو، ایسے کوئی بندہ کہے اس کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑو، اب یہ بات سنو جو ہونے والی. اللہ آگاہ رہو، خبردار رہو، سن رکھو اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی ذہن نشین کر لو اس بات کو، انہم ہم المفسدون، کہ یہی لوگ فسادی ہیں در حقیقت، یہی فسادی. ولکن لا یشعرون، مگر سمجھتے نہیں، شعور نہیں رکھتے.